اب مجھے آپ بتائیں ہم مولویوں کی مانیں یا مولا کی مانیں؟ بولیے. یہ مولوی کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تجھے نظر نہیں آتا، مجھ سے پوچھ، میں جو ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہوں. آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ میں اور سادہ کر دیتا ہوں اس مثال کو، اور سادہ. اب مجھ سے میں اپنی بات کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. میں نے کبھی امریکہ خط نہیں لکھا، اٹلی، جاپان، فرانس نہیں لکھا، لاہور، کراچی، پشاور لکھا ہے. اب کیوں؟ سن لیں. مجھے کوئی کہے آپ نے امریکہ خط کیوں نہیں لکھا، تو میرا جواب یہ ہوگا، اس کو چپ کریں، میرا جواب یہ ہوگا کہ میرا کوئی امریکہ پڑھنے والا ہو تو لکھوں، جہاں کوئی آگے ہوگا اسی کو لکھوں گا نا. اب آپ بتا دیں، ہمارا جہاں کوئی نہ ہو ہم خط نہیں لکھتے، اور وہ جو 24 گھنٹے درود بھیج رہا ہے تو کیا وہاں کوئی نہیں؟ بولیے، کوئی نہیں وہاں. اب یہ بات پھر کہہ دیں، عاشقی بتاتا ہے تو زندہ ہے واللہ. سیدی اعلی حضرت ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر میں اس شعر کو تھوڑا بدلوں گا. آپ کی عاجزی تھی، آپ نے کہا بدلوں گا. سنیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ان لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم نہیں، خود تو دیکھ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، خود تو سامنے ہے. اب یہ شعر پہ غور کریں، اعلی حضرت نے یہ کیوں نہیں فرمایا وہ زندہ ہے؟ ارے وہ تو وہ کہے جسے دکھتا نہیں، جس کے سامنے ہو وہ تو دیکھ کر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. جاری ہے. حضرات محترم، سیدی اعلی حضرت کی آنکھ ہو تو پھر بددعا کا مکھڑا نظر آتا ہے. پوچھو عاشق، جس مرضی عاشق کو اٹھا لیں، چلیں گولرا شریف کی بارگاہ میں، پھر سیدنا میر علی شاہ صاحب سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہیں اس صورت نو، اس نہیں، انہوں نے اس نہیں کہا، کیونکہ اس وہ کہے جو اندھا ہو. ارے جس کے سامنے ہے مکھڑا وہ تو دیکھ کے کہتا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان چشانہ سب بنیاں. اب بتائیں، اب اللہ فرما، اب یہاں دیکھیں، آگے دیکھیں. حضرات محترم، اللہ جانتا ہے جب عاشق کو نظر آ جاتا ہے اس کی بولی بدل جاتی ہے، اس کی بولی بدل جاتی ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا یہ بات عاشق ہی بتائے گا، مولوی کے بس کی بات نہیں ہے، مولوی کے بس، کیونکہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یہ دروازے کھولنے کے لیے کسی کا ہونا پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دروازے کھولنے کے لیے کسی کا ہونا پڑتا ہے، اور جب کسی کے ہو جائیں پھر اس کی مرضی جتنا اونچا لے جائے، پھر اس کی مرضی، پھر اپنی مرضی نہیں، فنا ہو جاتی ہے. حضرات محترم، یہ اس کا ترجمہ ہوا. اب آگے چلیں، باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں، بہت سارا مضمون جا سکتا ہے، مگر میں آپ کو اب اس سے تھوڑا پیغام کی طرف لانا چاہتا ہوں. کچھ پیغام بھی لے کر جائیں نا، ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، یہ میں بات کہہ دوں، برسبیل تذکرہ آ گئی کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ کسی کے ہو جائیں پھر بات بنتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، مشائخ بیٹھے ہیں اور آستانوں اور مشائخ کی صحبت کی بات نہ کروں تو حق ادا نہیں ہوتا. میرے والد محترم یہاں الحمدللہ تشریف فرما ہے. یہ 96 کا واقعہ ہے. میں کتابی بات نہیں کرتا، اپنی بات کروں گا، کتابی نہیں ہے، اور گواہ وہی ہے جس کے گھر میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے یہ بات؟ 96 کا واقعہ ہے. میری آواز کا پردہ پھٹ گیا تھا، آواز کا پردہ پھٹ گیا تھا، 3 مہینے میں بول نہیں سکا، اور مجھے ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا تھا کہ یہ نہیں بول سکتا، یہ نہیں بول سکتا. نصیب اچھے ہیں والد محترم، مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئے، اب وہ نام آخر میں لیتے ہیں، ایک بزرگ کے پاس لے گئے، سارا ماجرا کہہ دیا. آپ نے فرما کر کہا اچھا، مسکرائے، قریب لے آئے. قریب پہنچے، میری ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی دم کروانے کے لیے. آپ نے مجھے فرمایا بیٹا منہ کھولیے. میں نے اپنا منہ کھولا،
آپ نے وہ ایک گھونٹ پانی پیا اور میرے نصیب کہ وہ اپنے منہ کا پانی تبرک میرے منہ میں کلی فرما دیا. میرے منہ میں عصر کی نماز پڑھ کے گئے تھے, ملاقات کے بعد آ کے مغرب پڑھی تھی, اور عشاء سے پہلے اس نے بولنے کی طاقت دے دی تھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. حضرات محترم, اب میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ کون ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ وہ میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی ہیں. یہ 96 میں مجھے نہیں پتا تھا, میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس گونگے کو زباں کیوں ملی 96 میں, مگر ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے ذکر محمد مصطفیٰ جو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی ہے نگاہ کی بات. تو جب کسی کی ہو جائیں پھر خیرات ملتی ہے. تو ذات محترم, اب اس سے آگے پیغام کی طرف چلتا ہوں. بڑی خاص باتیں 2-3 حدیثیں ہیں, اسی سے پیغام بنا دوں گا, بڑی توجہ سے سننے. سوال کر سکتا ہے کوئی کہ درود پڑھیں, کیوں پڑھیں, کیا ملتا ہے؟ فضیلت تو میں نے بتا دی, اب چند حدیث سن لیں, اور حدیثیں بھی میں کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے رکھوں جو آپ نے بالعموم نہ سنی ہو, نئی چیز ہو آپ کے لیے. جو پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک, اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضور سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا مولا علی المرتضی آپ ہیں. بڑی طویل حدیث ہے, اس کا آخری حصہ آپ کو بتانا مقصود ہے.